اچھا جی، آگے جانے سے پہلے بھائی اسلام شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بھائی اسلام صاحب. جی مجھے آواز آ رہی ہے ٹھیک سے؟ جی آ رہی ہے سر. کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا میں. تو جی، تو آج کے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میں آیا تھا کہ اسلام کا کبھی یہ دعویٰ نہیں رہا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ہی سارے ریچولس جو ہیں وہ لاگو ہوئے تھے یا نئے آئے تھے. اسلام کے پہلے جو ریچول چلے آ رہے تھے، اسلام مطلب 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس کو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کنٹینیو کرا ہے، اور کئی میں بھی ریچولس ہیں. جسٹی سے یہی کہہ رہا ہوں اور کہ یہاں پہ ہاں پیگنس کے ریچولس کو محمد نے کیسے اڈاپٹ کر لیا، جبکہ اس نے ہاں ملٹیپل ٹائم جی کہا کہ ہم نے غیر قوموں کے لوگوں کے ریچول اڈاپٹ نہیں کرنے، جیسا کہ ہوں یہودیوں کا وہ جو روزہ ہے عاشورہ کا، اس نے کہا تھا ایک روزہ اور ہوں رکھو. جس طرح کہ ہوں وہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا نہیں بیٹھ کے دعا نہیں کرو، کھڑے ہو کے کرو، وغیرہ 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 وغیرہ. ملٹیپل چیزیں ہیں، تمہیں پتہ ہونی چاہیے. لیکن پھر محمد پیگنز کا ایک ایسا ریچول پکڑ رہا ہے جو کہ فلی پیگنز ہے، فلی پیگنزم ہے. کیوں؟ تو یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ ریچولس پیگن کے تھے. جیسے آپ نے بولا ایگزیکٹلی. ابھی کہ جو طواف آپ نے بولا کہ طواف ان کے ریچولس ہے، جبکہ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں آیا ہے جی. کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ طواف کرو اور نماز پڑھو کس چیز اور کا اس کو کس جو چیز ہے کا کس چیز حج کا کرنے کے لیے پاک رکھو. طواف کس کا چیز کا حکم ہے نا، طواف کرو؟ کعبہ کا. کعبہ کا. کون سے کعبہ کا؟ ہاں کون سے کعبہ کا؟ کعبہ جو مکہ میں ہے. مکہ 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 ابراہیم کے زمانے میں تھا نا؟ ہاں ثابت کر دیں. ثابت کرے قرآن کی آیت سے، یہی تو بتا رہا ہوں میں، سورہ قرآن تو بقرہ آیا کی آیت نمبر. قرآن تو آیا ہے 9ویں صدی عیسوی میں، رائٹ؟ ہوں آپ نے ثابت کرنا ہے کہ مکہ ایک پلیس تھی ہسٹری کے مطابق فرسٹ سینچری میں. پلیز ہسٹورینز کے نہیں، کوئی مطابق فرسٹ سینچری میں مکہ تھا. ثابت کریں. کوئی ثبوت اگر ایسا ہوگا تو بتا دوں گا، لیکن ابھی تو ہم قرآن کو مانتے ہیں. اگر اس یہ کا ٹاپک مطلب ہے اسلام پہ اس چل کا رہا ہے مطلب ہے ہاں اور اس کا مطلب ہے قرآن بھی اگر اوکے آپ کے لیے ریلیکس دلیل نہیں بھائی ہے. اسلام ریلیکس جی بھائی اسلام ریلیکس. جی تو پھر یہ جو کعبہ ہے، یہ کعبہ ہے کس جگہ کا کعبہ ہے؟ نو بڈی نوز. کعبہ تو محمد کے زمانے میں بھی بہت ڈھیر سارے تھے. محمد نے یمنی کعبے کو بھی ڈسٹرائے کرنے کا کہا تھا اور اپنی فوجیں بھی بھیجی تھیں. تو کعبے تو بہت سارے تھے. جی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا نا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چلو. ابراہیم صلی اللہ تو علیہ ظاہر وسلم کے سی بات ہے خلاف اسی ابراہیم جہاں پہ. ابراہیم جو ہے وہ صفا اور مروہ کا جی طواف کرتا تھا. ثابت کریں. جی، یہ قرآن میں اللہ نے اس بارے میں حکم آ گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ کام ہوتا تھا. نہیں، ظاہر سی بات نہیں ہوتی. یہاں پہ کوئی بھی چیز ظاہر سی بات نہیں ہوتی. آپ کے ہوتی اسکالرز ہے نا. لکھتے ہیں کہ صفا اور مروہ جو ہے، اگر ایک سیکنڈ، ظاہر سی بات نہیں ہوتی. میں بتاتا ہوں. آپ کے جو اسکالرز ہیں جو میرے سامنے اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ صفا و مروہ ایک پیگن ریچول تھا، پیگن لوگوں کا، بت پرست لوگوں کا. لہذا ظاہر سی بات نہیں ہے. جب سامنے لکھا ہوا ہے تو ظاہر سی بات کہاں سے ہو گئی؟ نہیں، وہ آپ سمجھے نہیں اس کا مطلب. جیسے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اب اللہ کی نشانیاں دو پہاڑ ہیں، اور ان دو پہاڑوں پہ اگر کوئی مورتی رکھتا ہے اور وہ بھی وہی کام کرنے لگ جاتا ہے تو وہ اس کا مالک نہیں ہو جاتا ہے. اوکے. اللہ ٹھیک نے ہے تو بالکل ایک ہاں. سیکنڈ ایک سیکنڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مورتیوں والی نشانی کو اپنی نشانی بنا لیا. نہیں، اللہ نے اوکے. پہاڑ کو اپنی پری نشانی بتایا. اسلامک مجھے دکھائیں کہ صفا و مروہ کا طواف ابراہیم نے اللہ کیا یا موسیٰ نے کیا. دکھائیں. اللہ نے پہاڑ کو اپنی نشانی بتایا ہے، نہ کہ ون اس پہ سیکنڈ. رکھی مورتی کو. میرا سوال سمجھے پہلے. یہ آپ ہوں دکھائیں کہ ابراہیم، موسیٰ یا کسی بھی شخص نے صفا یا مروہ کا درمیان چلا تھا، طواف کیا تھا، اور اللہ نے کہا تھا اس وجہ سے چلا تھا طواف کے طور پہ. پلیز دکھائیے. نہیں، آپ ایڈم سیکر، آپ اگر کوئی سوال اپنی طرف سے بنائیں اور کہیں کہ نہیں اس کا بھی جواب مجھے کسی میں لکھا ہوا ہونا چاہیے، تو یہ کیونکہ پاسبل آپ نہیں ہے نا. اپنی مرضی سے جلیبی بنا رہے ہیں. جو سامنے لکھا ہوا ہے اس کو نہیں، آپ اپنی مرضی سے چینج کر رہے ہیں. صفا و صحیح مروہ، بخاری. صفا و مروہ، صفا و مروہ. ٹھیک ہے. اس کے یہ جو صفا و مروہ ہیں یہ دو بت تھے. ایک بت کا نام ایک مرد بت تھا اور ایک عورت بت تھا. یہ آپ کی اسباب نزول بتا رہی ہے. جی، اب میں ٹھیک اس ہے. کو کلیئر کر اب رہا ہوں نا. آپ آپ اب آپ کیسے کلیئر کر سکتے ہیں؟ جو سامنے لکھا ہوا ہے میں اس کو بتا آپ نے رہا ہوں کلیئر نا، کرنا ہے. بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں. اوکے. بخاری کے حدیث یہ دیکھتے ہیں. بخاری لکھا ہوا ہے. عائشہ کہتی ہے ہاں. انس بن مالک کو بہت برا لگتا تھا گوئنگ ان بٹوین صفا اینڈ مروہ because they were the shrines of Quraishi in the pre-Islamic period and so we abandoned them in Islam. تو جب ہم اسلام میں داخل ہوئے کیوں؟ ہم نے اسے abandon کر دیا تھا کیونکہ یہ اس کے shrines تھے.
اور اس کے آگے ایڈیشنل ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے بائی دی وے, اور اس کے آگے ایڈیشنل ہے کہ ابن عباس سے تھرو روایت ہے کہ they were on Asaf and Marwa idol. One is called Asaf and Marwa an idol in the form of a woman. اب یہ دونوں تو پہاڑی آئیڈل تھے اصل میں, ان ریالٹی میں یہ دونوں پہاڑی آئیڈل تھے, ان کے اوپر رکھے نہیں گئے تھے. نہیں آپ نے اس کا نام لیا تھا انگریزی نا ابھی ٹرانسلیشن پڑھیں, آئیڈل کا. الصفا an idol ٹھیک in the form of a man called Asaf. پلیز اس کی ٹرانسلیشن کریں انگلش. ٹھیک, وہ پیگن نے نام رکھا ہے نا, وہ نام مسلمانوں نے رکھا تھا یا پیگن نے رکھا تھا؟ آپ لوگوں نے اس کا نام صفا کر دیا, اس کا نام تھا اسف. صحیح بخاری کی 1643, یہ آپ نے جو حدیث بتائی تھی نا ابھی 48 والی, اس کے 5 حدیث پہلے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہی قول ہے, اور انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ معاملہ کیا تھا. اگر ٹھیک, آپ وہ میں نے چاہیں پوری تو اس کو پڑھی ہوئی کھول لیجیے, میں نے پوری پڑھی ہوئی ہے, میں آپ سے پوری ابھی پڑھ لیتا پبلک کو ہوں. لیکن پبلک کے آپ نے ساتھ یہ پڑھ دکھانا لیجیے. ہے مجھے کہ الصفا اور المروا یہ پری اسلامک نام نہیں تھا. صفا مروا تو مسلمان مان رہے ہیں نا بھائی, لیکن جو پیگنز کے جو نام دیے وہ نہیں مانیں گے ہم, وہ کیوں مانیں گے بھائی؟ آپ نے نام دیا نا, میں یہی تو بول ایک رہا ہوں. مثال کے طور پہ کعبہ کے اندر اگر کوئی مثال نہیں, مورتی, آئی ڈونٹ کیئر. ہاں مثال ریئلٹی ہے, نہیں, ریئلٹی بتا رہا الصفا ہوں, اور ریئلٹی مروا بتا رہا یہ ہوں. آپ لوگوں نے بعد میں نام دیا, کریکٹ. کعبہ کے اندر مورتی رکھی تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں لوگ مورتی کو سجدہ کر رہے تھے. اب مورتی رکھی تو ٹھیک ہے, لیکن مسلمانوں کا انٹینشن تو کعبہ کی طرف جانے کا ہے نا. اس کے سامنے اگر کوئی مورتی آ جائے یا کعبہ کے اوپر کوئی مورتی رکھ دے تو اس سے مسلمانوں کو فرق نہیں پڑے گا. نہیں فرق مسلمانوں پڑے گا کی تو جو محمد نیت ہے, نے پھر 307 بت کیوں توڑے تھے, لگے نہیں تھے وہاں پہ اگر آپ کو فرق نہیں پڑتا تو. کوئی رکھ دے, اسلام کا دشمن رکھے گا نا مورتی تو بھائی پھر توڑی کیوں, اگر فرق نہیں پڑے گا تو توڑی کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ تو اس کو صاف کرنا تھا نا, وہ تو اچھا صاف کرنا تھا. اچھا مسلمانوں تو کا, پھر کوئی بھی مسلمانوں مسلمان, کا, کوئی ایک سیکنڈ سنیں بھائی, میری ایک بات, سیکنڈ ایک سیکنڈ, مورتی سے تمہیں فرق نہیں پڑے گا, لیکن کوئی پیگن جو ہے وہ محمد نے قبضہ کر لی ہے, اب کوئی پیگن اس کا طواف بھی نہیں کر سکتا, کیوں؟ مورتی کا فرق نہیں پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کعبہ اور مسلمان کے بیچ میں کوئی اپنی پاور سے, اپنی طاقت سے کوئی حکومت قبضہ کر لے اور وہاں پہ مورتی رکھ دے ارے بھائی تو مسلمان کی عبادت میں اس سے فرق نہیں پڑے گا. اوے طاقت یہ تمہیں کہہ تو رہا اس ہوں پہ میں. بات نہیں ہو رہی, ایل پہ چڑھ گئی طاقت تم لوگوں کی. مجھے بتاؤ, جب محمد نے کعبہ پہ قبضہ کیا, مورتیاں بھی توڑ دیں, اور کسی پیگن کو بھی اندر گھسنے سے کیوں منع کیا؟ اگر مورتی کوئی رکھ بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, پیگن کو تو تم گھسنے نہیں دے رہے, اب کسی نان مسلم کو تو ہاں, گھسنے نہیں دے رہے. ارے تو جو غلط ریچول سے ہے وہ ننگے ہو کے طواف کیا جاتا ہے تو اس کو روکا جائے گا تم نا لوگ آج بھائی. بھی ننگے ہو کے طواف کرتے ہو, نہیں کرتے, کپڑے ننگے ہو کے پہنتے ہیں, کرتے آپ ہو, نے کس نے نہیں بولا؟ پہنتے, تم 2 چادریں لیتے ہو ایک بس. بتائیے, مجھے تو ثابت چادر کر پہن, دو کہ چادروں کو میں بھی روایت چادر, حمص والے ہاں لوگ ہاں, جو تھے وہ چادریں جی دیتے تھے, جی بات ختم. جی, تو تم لوگ آج تو بھی وہی چادریں پہنتے جو تو حمص والے لوگ پہنتے ہیں. جی, میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ چادر لپیٹنے کے بعد بھی لوگ ننگے رہتے ہیں, یہ پہلی بار آپ سے سنا میں نے. چادر آج بھی تم لوگ چادر لپیٹتے ہو, حمص کے لوگ بھی چادر دیتے تھے, وہ ننگے آتے تھے, کیونکہ جس ارے چادر میں طواف کر لیا اس کو آپ نے پھینک دینا ہے. تو یو جس کے کین اوپر ناٹ چادر ہے یوز اٹ وہ, اگین. آپ احرام کی ہاں چادر احرام سے باہر پہنتے ہو کہ اتار دیتے ہو آگے؟ نہیں, اتار کے پھر دوسرے کپڑے بھی پہنتے ہیں نا, ننگے تو تھینک نہیں یو سو گھومتے نا ویری بھائی. مچ. ناؤ سیم از دا ریچول ننگے اوور دیئر. تو فرق کیا ہے ننگے اب کہاں سنو, گھوم رہے بھائی؟ ننگے ارے گھوم رہے ہو ننگے, اب سنو 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 بتاتا ہوں, ارے یار تو بھائی, سمجھ آئے گی. اب میں جی بتانے لگا سمجھ آئے گی, جی سن لو پلیز, غور سے سننا. جی, ہاں, حمص کے لوگ چادریں دیتے تھے ہوں ان لوگوں کو, وہ کہتے تھے کہ ہم نے جس کپڑے میں یہاں پہ انٹر ہوا ہے وہ کپڑا ہم نہیں پہنیں گے, کریکٹ, دوبارہ, لہٰذا وہ ننگے ہو کے آتے تھے. حمص کے لوگ ان کو چادر دیتے تھے, جن لوگوں کے پاس چادر نہیں ہوتی تھی وہ ویسے ہی رہتے تھے ننگے, ٹھیک ہے, جن کو مل جاتی تھی وہ پہن لیتے تھے, جن کو نہیں ملتی تھی وہ ننگے ہی چلتے تھے. دس ہوں از ہاؤ دے یوز ٹو ڈو اٹ. آپ لوگوں نے ہوں صرف فرق یہ کیا کہ کسی اور سے چادر نہیں لینی, اپنی چادر خود خرید کے پہن لو. دس از دی اونلی ہوں ڈفرنس جو آپ لوگوں نے ڈالا, اور کچھ نہیں. لیکن باقی ہوں ریچول تو وہی کہ وہی ہے نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. تو آپ بھی تو کپڑوں یہ, کے ساتھ, آپ ایک سیکنڈ رک دو, سوال پورا نہیں دو, آپ لوگ بھی نارمل کپڑوں سے طواف نہیں کرتے, 2 چادریں لپیٹ کے ہوں طواف کرتے ہو. وہ والے لوگ بھی ہوں نارمل کپڑوں پہ نہیں کرتے تھے. حمص کے لوگ جو ٹھیک کپڑا دے دیں وہ پہنتے تھے. فرق کیا ڈالا ہے؟ دیکھو, ہر چیز میں محمد نے کاپی پیسٹ کرتے ہوئے تھوڑی تھوڑی ٹھیک ڈیروگیٹری ڈالی ہے, اپنی مرضی ڈالی ہے, اور ان میں سے ایک ٹھیک, مرضی یہ تھی کہ ننگے نہیں اچھا آنا, اب, اپنے چادریں خود خرید کے لے کے آؤ, بس دیٹس اٹ. ہاں اب بولوں, سمجھ یہ لگی کیوں ہے؟ نہیں ہو سکتا, ہاں یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے اگر حج اور طواف شروع ہوا ہے تو پیگنس نے ان کو کاپی کیا ہو اور واپس وہ اسلام کی طرف آیا ہو, آپ اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ مجھے یہ کیونکہ ثابت طواف کا کر تو دیں قرآن میں کہ لکھا ہے نا, قرآن ابراہیم, میں لکھا ہے سورہ بقرہ. میں یہی جی بار بار بول رہا ہوں, آپ کے محمد نے ایک کہانی ڈالی قرآن کے اندر کیونکہ اس نے اس کو اسلامک طور پہ لے کے آنا تھا, ورنہ ابراہیم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے مکہ میں, رادر مکہ کا کوئی وجود نہیں ہے اس زمانے کے اندر. اگر وہ آپ یہ جو ثابت کر دیں, سن لیں, سوال آپ سن لیں, جو ماننا چاہیں مان لیجیے, کیا دقت ہے اس میں؟
ماننے کی بات نہیں ہے بھائی, ہسٹری ہے, ایویڈنس ہے, 100% ویریفائیبل, ہسٹری ہر اب کسی نے ہسٹری تو ویریفائی یہ کر دیا ہے. ہسٹری تو یہ بھی بتاتی ہے کہ بائبل میں محمد کا نام ہے. تو اوکے کیا ٹھیک کریں ہے, اس میں. کوئی مسئلہ نہیں, اگر ہسٹری بتاتی ہے تو ہم دیکھ لیں گے جب اس کا ٹائم آئے گا, ابھی آج میرا وہ ٹاپک ہوں، نہیں ہے. اگر آپ ٹھیک ہے. سمجھتے ہیں ایسا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, وہاں پہ لکھا ہوگا کہ ہوں. محمد ایک کتا ہے, اس ٹائپ کی کوئی چیز لکھی ہوگی, and I'm fine with that. Now the اب وہ problem is different. بلاسفیمی کریں گے آپ, وہ ایک الگ بات ہے. نہیں بھائی جان, آپ نے جو کہا, میں نے بتایا کہ بائبل میں لکھا ہو سکتا ہے کہ محمد ایک کتا ہے, میں بلاسفیمی نہیں کر رہا, میں نہیں کر رہا, میں نہیں بتا رہا کہ ہو آپ سکتا ہے کی ایسے لکھا ہو. اچھا اب آپ کی اسٹریم یہیں پہ ختم ہو رہی ہے کہ میں نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1643 بتا دی ہے. آپ کا اوکے سر, میٹر ہی ختم ہو گیا یہاں پہ. چلیے سر, تھینک یو سو ویری مچ. آپ جائیے اپنے چینل پہ جا کے چلائیے, بڑی مہربانی ہے آپ کی. اسٹریم ختم ہو گئی. یہ بائی دا وے, یہ میں نے ابھی نہیں حدیث دکھانی ہے, میرے لیٹر آن لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو سیرت النبی دکھانا ہے, یہ میرے اس کے اندر ہے, ڈونٹ وری.